أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی زبردستی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ گمراہی کے مقابلے میں ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ اس لیے اب جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے یقیناً ایسے مضبوط حلقے کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں یوں کہا گیا کہ اسلام کی آمد سے پہلے انصار کے کچھ نوجوانوں نے یہودیت یا عیسائیت قبول کر لی۔ جب مدینے میں اسلام آیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے چاہا کہ اپنے ان نوجوانوں اور اپنی ان اولادوں کو جو یا تو یہودی ہو گئے تھے یا عیسائی، انہیں مسلمان کر لیا جائے، لیکن چونکہ وہ لوگ برضا و رغبت اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو انصار نے یہ چاہا کہ انہیں زبردستی مسلمان بنا لیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی 3 توجیحات بیان کی۔ ایک توجیہ تو یہی ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر سے کہے اگر تو اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، کہ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ دوسری توجیہ کی گئی کہ ایسے افراد اور ایسے اشخاص کہ جن سے مسلمانوں نے جنگ کی اور جنگ میں انہیں شکست ہو گئی، جنگ و جدال کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، تو ایسے لوگ جو بظاہر قتل و قتال کے ڈر سے مسلمان ہوئے، ایسے لوگوں کو کیا یوں کہا جائے گا کہ تم زبردستی مسلمان ہوئے؟ تو کہا کہ لا اکراہ فی الدین۔ ایسے لوگوں کو اب یوں نہیں کہا جائے گا کہ تم زبردستی کے مسلمان ہوئے، بلکہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے دامن کو تھام لیا تو اب ان کو زبردستی کے مسلمان نہیں کہا جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ ایسے شخص کو جس نے تمہیں سلام کیا ہے یوں نہ کہو کہ تم مومن نہیں یا تم مسلمان نہیں۔ کہ جو لوگ جنگ و جدال سے ڈر کر یا جن سے جنگ جاری تھی ایسے موقع پر انہوں نے جنگ سے ہاتھ روک کر اسلام قبول کر لیا اور بظاہر اپنی جان کو بچا لیا، تو ایسے لوگوں کو یوں نہ کہو کہ تم زبردستی کے مسلمان۔ جس نے اسلام قبول کر لیا اور دل سے اس پر راضی ہو گیا اب وہ سچا پکا مسلمان کہلائے گا۔ یہ دوسری توجیہ بتلائی ہے۔ جبکہ تیسری توجیہ جسے ابو مسلم اور قفار رحمہم اللہ ان دونوں کے واسطے سے نقل کیا، اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ اور ایمان کا معاملہ زور زبردستی پر نہیں رکھا، بلکہ اسلام میں انسان کو پوری قدرت دی گئی اور ہر طرح سے اس کو اختیار دیا گیا، اس کے سامنے ہدایت کے اور توحید کے تمام دلائل پیش کیے گئے، توحید اور اسلام کی مکمل نشانیاں اس کے سامنے رکھی گئی اور کفر کو بھی واضح کر دیا گیا۔ اب اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ یا تو اپنے مرضی سے اسلام قبول کرے، اسلام کے دامن میں آ جائے، یا پھر وہ چاہے تو کفر پر ڈٹے رہے اور کفر پر جمے رہے۔ تو اس طرح اس کو اختیار دینے کو اسلام نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ جب اسلام نے مکمل طور پر آزادی دے رکھی کہ اس میں کسی طرح کی زور زبردستی نہیں، جب اسلام نے مکمل طور پر حق کے تمام دلائل پیش کر دیے اور ہدایت کی تمام نشانیاں اس کے سامنے رکھ دی اور گمراہی کو بھی واضح کر دیا، تب انسان کو اختیار ہے کہ وہ جس راستے پر چاہے چلے، جو راستہ چاہے اپنے لیے پسند کرے، اس کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح واضح فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی ہدایت کی تمام دلائل کو پیش کر دینے
اور گمراہی کو بھی بیان کر دینے کو اللہ تعالیٰ نے اس سے تعبیر کیا کہ لا اکراہ فی الدین، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہو ایمان لائے اور جس کی مرضی ہو اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، ان کا اختیار اور ان کے مرضی کو سلب کر کے اگر اللہ تعالیٰ زور زبردستی چاہتا تو زمین میں جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب ایمان قبول کر لیتے۔ افانت تکرہ الناس، تو کیا تم اس طرح لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرو گے؟ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ توجیہ جو ہے معتزلہ جو فرقہ گزرا ہے اس کے زیادہ مناسب ہے، واللہ عالم۔ قد تبین الرشد، یعنی ہدایت واضح ہو گئی، تبینہ اور استبانہ واضح ہونے ظاہر ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ تبین الصبح لذی عینین، آنکھ والے کے لیے صبح واضح ہو گئی۔ رشد کہتے ہیں کہ خیر کو پا لینا، اس کے مقابل الغی آتا ہے گمراہی کے۔ فمن یکفر بالطاغوت، کہ جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا کیا معنی ہے تو اس کے سلسلے مختلف اقوال دیے گئے۔ حضرت عمر، مجاہد اور دیگر حضرات نے کہا کہ طاغوت الشیطان کے معنی میں ہے۔ سعید ابن جبیر نے طاغوت کاہن کے معنی میں بتلایا، ابو العالیہ نے طاغوت الساحر جادوگر کے معنی میں بتلایا، جبکہ بعض حضرات نے طاغوت الاصنام کے معنی بتلایا۔ اسی طرح بعض حضرات نے انسانوں اور جنوں میں سے جو سرکش اور نافرمان ہیں ان کو طاغوت بتلایا۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جس سے بھی انسان کے اندر سرکشی اور نافرمانی پیدا ہوتی ہو اور جو بھی انسان کو راہ حق سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فمن یکفر بالطاغوت، کہ طاغوت کا انکار کرے تو پہلے ان چیزوں کا انکار کرے، یہ ضروری ہے۔ کلمے کے جیسے دو جز بتلائے جاتے ہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو ہے ان سب کا انکار کرے، اور پھر اللہ کا اقرار کہ الا اللہ۔ تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو اللہ فرماتے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہا کہ ایسے شخص نے مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، جو اس طرح کرے کہا کہ اس نے مضبوط حلقے کو پکڑ لیا۔ لا انفصام لہا، کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں، جس کے ٹوٹنے کا کوئی عیبہ اور شک نہیں۔ یہاں پر ایک محسوس چیز کو معقول چیز کے لیے استعارہ کے طور پر لایا گیا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ اس آیت کو بعض حضرات نے اہل کتاب کے سلسلے میں بتلایا ہے کہ اگر وہ جزیہ ادا کرے تو پھر انہیں زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن یہ آیت اپنے حکم کے اعتبار سے عام ہے، اہل کتاب کے لیے بھی اور ان کے علاوہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان سب کے لیے، کہ کسی پر اسلام کے قبول کرنے پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں واضح کر دیا۔ عام طور پر غیر مسلم حضرات اور بطور خاص مستشرقین جہاد کو لے کر اسلام پر یہ تہمت رکھتے ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ پیچھے جیسا کہ بار بار کہا جا چکا کہ جہاد کا مقصد کسی کو زور زبردستی کلمہ پڑھانا نہیں ہے یا کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی زمین میں جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہتا ہے اور اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، اور جو لوگ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے اسلام کی راہ میں روڑے ڈالتے ہیں ان کا صفایا کرنا جہاد کا مقصد ہوتا ہے، نہ کہ کسی کو زور زبردستی کلمہ پڑھانا یا مسلمان بنانا۔ یا اسی طرح اسلام کا مقصد، جہاد کا مقصد یہ بھی نہیں کہ کافروں کو ختم کرنا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک نصارہ یا عیسائی بڑھیا کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور اسلام کے قبول کرنے کا ان سے مطالبہ کیا، تو اس نے کہا کہ انا عجوز کبیرۃ والموت الی قریب، کہ میں بوڑھی ہو چکی ہو اور اب اسلام قبول کر کے مجھے کیا حاصل ملے گا، میں تو آپ مرنے کے قریب ہوں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام کسی کو زبردستی کلمہ پڑھنے اور مسلمان ہونے پر
مجبور نہیں کرتا. اور اسلام کی یہاں سے وہاں تک تاریخ ہے کہ اسلام دنیا کے ہر گوشے میں پھیلا اور ہر جگہ اسلام پہنچا. کہیں پر ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے ہاتھ میں تلوار لیا اور مفتو قوموں سے کہا کہ اسلام قبول کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. جہاد کیا، جب مد مقابل نے شکست مان لی اور ہار تسلیم کر لیا تو پھر ان کو شرائط کے ساتھ امن امان دے دیا. ان کو زبردستی کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا کہ ہاتھ میں تلوار لی اور کہا کہ اسلام قبول کر لو ورنہ ابھی ہم تمہیں قتل کر دیں گے. پوری اسلامی تاریخ اس پر شاہد اور گواہ ہے. تو یہ بہرحال اسلام کا نظریہ ہے. اسلام ایک صاف و شفاف اور انسان کے عین فطرت کے مطابق دین ہے. اس میں کسی طرح کی زور زبردستی اسلام نے کبھی بھی اس کی ترغیب نہیں دی اور کبھی بھی اس کی تعلیم نہیں دی. اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.